موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر گائے کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر مار دیا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک نئے عجب منظر نے جنم لیا، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مقتول زندہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے، دولت مند شخص ہے، اس کا قتل ہو گیا، اس کا ایک واحد وارث تھا، بھتیجا، وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ مجھے اس قتل کا آپ انصاف دلائیے، اسے کس نے مار دیا؟ معلوم کروایا گیا، پتہ چلا اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، بظاہر کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ معاملہ کس نے کیا، کیسے ہوا۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک حکم دیا، بنی اسرائیل کے عمائدین کو بلایا گیا اور ایک حکم دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ اب جب بلایا ہے تو شاید بتائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے ذبح کرو۔ وہ سب حیران ہو گئے کہ گائے ذبح کرنے کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے۔ بہرحال اگر وہ اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کر لیتے ان کے لیے معاملہ آسان رہتا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے سوال در سوال کرنا شروع کر دیے، گائے کیسی ہو، اچھا ایسی ہو یا ایسی ہو، 1 2 3 سوالات، وہ سارے سوالات ہم بتا چکے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب انہوں نے خود ہی سوال پوچھ پوچھ کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں، تو اب آخر میں ان کے اپنے سوالات کے جوابات جو آئے اس کے کرائیٹیریا پر تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہی گائے سے جو پورا اتر رہی تھی، ایک گائے سے پورا اتر رہی تھی۔ اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ گائے کسی عورت کی ملکیت تھی۔ جب تو ویسے بھی ایک اصول ہے نا کہ بھائی اگر مارکیٹ میں جو کموڈٹی ریئر ہو جاتی ہے، جو بھی چیز بہت نایاب ہو جاتی ہے، اس کے دام تو بڑھ جاتے ہیں، تو ویسے بھی عام طور پر ہی ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ ایک گائے کتنی نایاب، کتنی اہم ہو گئی ہوگی کہ جس کے بارے میں لٹرلی پوری قوم، یعنی بنی اسرائیل کے سارے عمائدین سب جمع ہوئے ہیں، ایک طرف پوری قوم ہے، ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے جو بتایا ہے کہ جس طرح کی گائے تم نے ذبح کرنی ہے وہ گائے ایک ہی ہے۔ اب یہ گائے کتنی زیادہ اہم ہو گئی، کتنی اہم ہو گئی، اور تلاش کرنے میں پتا چلا کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ایسی گائے تو ایک ہی ہے، اور وہ ایک عورت کی ملکیت ہے۔ اب کیا کریں؟ اب سمپلی بنی اسرائیل کے پاس 2 ہی آپشن تھے پریکٹیکلی سپیکنگ، یا تو یہ کہ بھائی سر عام کافر ہو جاتے کہ نہیں کرتے ذبح، یا یہ کر لیتے، یا پھر دل پہ پتھر رکھ کر اس گائے کو خریدتے اور ذبح کرتے۔ دل پہ پتھر اس لیے بھی رکھنا کہ گائے ان کے لیے مقدس بہت ہوتی، اور اب یہ گائے بہت مہنگی ہے۔ شاید اب یہ سوچ بھی رہے ہوں کہ جب اللہ کے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ گائے ذبح کر لو، اس وقت اگر ہم ان کے حکم پر عمل کر لیتے، کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے تو اتنی مشکل ہی نہ ہوتی۔ یہ پوچھ کے ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے۔ بہرحال اب تو مطلب تیر کمان سے نکل گیا ہے۔ اب پریکٹیکلی اسپیکنگ آپشنز 2 ہی ہیں، یا ڈینائی کر دو، ڈیفائی کر دو، بغاوت کر دو، اور یا پھر ذبح کرو، یہ گائے خریدو، کچھ بھی کرو۔ بہرحال آپ یوں کہہ لیجئے کہ قدرت کو یہ منظور تھا کہ وہ عورت جس کی یہ ملکیت تھی یہ گائے، وہ دولت مند ہو جائے۔ بس اس عورت نے، جب اس عورت کے پاس اب پہنچے یہ گائے ہمیں چاہیے، اب ظاہر ہے یہ کوئی بات ایسی تو تھی نہیں تو چھپی رہ جاتی، یہ ورڈ تو اسپریڈ ہو گیا تھا، پورے شہر، پورے گاؤں، سب کو معلوم ہے کہ بھئی ایک گائے کا بہت چرچا ہے، ایک گائے کی تلاش ہے۔ تو اب اس عورت کو بھی معلوم ہے کہ ان کو یہ گائے تو خریدنی ہے، تو اب اس عورت سے بات ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، بارگین ہو رہی ہے۔ بھائی یہ گائے اگر چاہیے تو اس کا عوض کیا ہوگا؟ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں گائے کی قیمت مثال کے طور پہ 10 درہم تھی، 10 دینار تھی، تو اس عورت نے یہ کہا کہ میں تو 10 دینار نہیں 15 دینار لوں گی، نہیں 20 دینار لوں گی، نہیں 30 دینار لوں گی، نہیں۔ اس نے اپنا کرائیٹیریا سیٹ کیا، کیا قیمت لگائی اس نے گائے کی؟ نے کہا بھائی اگر یہ گائے چاہیے تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے، کیا اس کی قیمت ادا کرو۔ ظاہر ہے کیا قیمت ہے؟ گائے کے وزن کے برابر سونا چاہیے، گائے کے وزن کے برابر یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ یہ اس نے یہ آفر دی، اس نے یہ آفر لگائی، گائے کے وزن کے برابر سونا۔ تو اب بنی اسرائیل کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اگر جو دوسری رمضان کو واقعہ سنایا تو وہ ذہن میں ہو، یہی بنی اسرائیل ان کی بدبختی تھی۔ کل تک یہ سونے جمع کر رہے تھے اپنا جھوٹا خدا بنانے کے لیے، سونا بیچ رہے ہیں، عورتیں ہار بیچ رہی ہیں، جھوٹا خدا بنانا تھا نا، بچڑا بنانا تھا۔ آج حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ اسی بنی اسرائیل کو ایک گائے خریدنے کے لیے وہی سونا جمع کرنا پڑ رہا ہے اور اس عورت کو جھولی میں ڈالنا ہے۔ یہ
کیا فیصلہ کیا بنی اسرائیل نے؟ سوچ بچار ہوئی کہ بھائی کیا کریں، اس لیے تو بہت زیادہ قیمت لگا دی ہے۔ طے یہ ہوا، قصہ مختصر، کہ گائے تو خرید کے ذبح کرنی ہے، کیونکہ ہم نے خود ہی تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ایسی گائے ہو یا ایسی گائے ہو، سو طے ہوا کہ گائے تو خریدنی ہے۔ تو اب سونا یا چندہ جمع کرنے کی مہم شروع ہوئی، اور سب نے اپنے 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 طور پر سونا جمع کیا۔ قصہ مختصر یہ کہ گائے خرید لی گئی۔ یہ شاید دنیا کی پہلی گائے ہوگی یا شاید آخری بھی ہوگی جو سونے کے عوض خریدی گئی۔ گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، آ گئی گائے، عورت کو پیمنٹ کر دی گئی، ٹرانزیکشن ہو گئی، گائے آ گئی۔ اب اگلا مرحلہ، اس گائے کو تو لیا ہی اس لیے کہ اس کو ذبح کرنا ہے، پتہ نہیں اللہ جانے ان کے دلوں میں کیا گزری ہوگی اس وقت۔ ایک تو بڑا مقدس بھی سمجھتے تھے، پھر یہ کہ اس انداز سے خریدا تھا تو ذبح تو کرنا ہے۔ تو بہرحال داستان آگے بڑھتی ہے، بنی اسرائیل نے طے کیا کہ اب اس گائے کو ذبح کرنا ہے، گائے ذبح کر دی گئی، گائے ذبح کر دی گئی۔ یعنی گویا اعلان ہو گیا کہ بھائی یہ گائے ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی، ہم اس کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان کے اس ایکشن سے اللہ تعالیٰ نے خود ان سے یہ اقرار کروایا، بہرحال یہ ہو گیا۔ سو اب جس گائے کا اصرار تھا وہ خرید کے ذبح کر دی گئی۔ ایسے میں وہ جوان دوبارہ نمودار ہوا۔ کون جوان؟ جس کے چچا کو قتل کیا تھا۔ بھئی آپ کو یاد ہے نا کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیوں ہے؟ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ شروع تو یہاں سے ہوئی تھی نا کہ ایک شخص قتل ہوا تھا، اس کا بھتیجا آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے قاتل کا پتہ دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا گائے ذبح کرو۔ وہ حیران ہو گئے کہ گائے ذبح کرنے سے تعلق کیا ہے سب کا، لیکن اب گائے ذبح ہو گئی ہے۔ اب وہ شخص آیا، کیونکہ اور انصاف کی بات ہے کہ اب تو اس کا پوچھنا بنتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، خدا را اب تو بتا دیجئے کہ کس نے قتل کیا ہے اس شخص کو، اب تو گائے بھی ذبح ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے یہ بنی اسرائیل کے عمائدین اور سب سوچ رہے ہو کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا ہم نے کر دیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام بتائیں گے ہاں جی یہ قاتل ہے اس کا۔ تو ساری نظریں موسیٰ علیہ السلام پر ہیں، سب منتظر ہیں کہ اب قاتل کے نام کا پتہ چل جائے گا فائنلی۔ سب موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آج انصاف کا دن ہے، ہاں آج قاتل کا بتایا جائے گا، ہاں آج یہ جو مقتول ہے معلوم ہوگا کہ اسے کس نے مارا ہے، ہاں آج انصاف ہوگا، آج سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اب سب کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بتا دیں کہ یہ شخص کون ہے جس نے مارا ہے۔ آپ نے اگلا حکم دیا مقتول کی لاش لائی جائے۔ پھر حیرانگی مجمع میں کہ گائے تو ذبح کر دی ہے، قاتل کا بتانا ہے، لاش کو کیوں طلب کر رہے ہیں دوبارہ موسیٰ علیہ السلام؟ اس وقت تک مقتول کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ چلیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نوجوان بھتیجا جو کہ اپنی چچا کی لاش کو اس لیے دفن نہیں کر رہا تھا کہ پہلے انصاف ملے پھر دفن کرے گا، لاش بھی نہیں۔ تو اب یہ منظر میں تجسس اور بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، بنی اسرائیل کے عمائدین کھڑے ہیں، لاش پڑی ہے، گائے ذبح پڑی ہے، واحد وارث بھی کھڑا ہے۔ سب کو انتظار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب بتا دیں کہ کس نے قتل کیا ہے۔ کیا آپ نے بتایا؟ نہیں، آپ نے ایک اور حکم صادر فرمایا۔ یہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ کرو کہ یہ جو ذبح شدہ گائے ہے نا، جس گائے کو بھی ذبح کیا ہے، اس کا گوشت کا یا اس کا کوئی ٹکڑا لاؤ، گوشت کا ٹکڑا لاؤ۔ یہ حکم ان کو بظاہر اور عجیب معلوم ہوا کہ قاتل کا نام ابھی بھی نہیں بتا رہے، ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لانے کا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لے آئے۔ اگلا حکم ان کے لیے اور حیران کن تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اب کیا کہا یہ جو ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ جو مقتول پڑا ہے نا، اس مقتول کے جسم پہ مارو۔ یہ اور حیران کن تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذبح شدہ گائے ہے، قتل شدہ انسان ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس انسان پہ مارو۔ تو عجب نہیں اس نوجوان نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس مقدمے کا فیصلہ کیجئے، اس مقدمے کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ میں قاتل کا نام جاننے آیا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے کا ٹکڑا مقتول پہ مارو۔
सब हैरान تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی مقتول تو رات کی تاریکی میں قتل ہو گیا، قتل کا ایک گواہ بھی نہیں ہے، قاتل اپنا جرم مانے گا نہیں، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا حکم آ گیا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ عجب منظر ہوگا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، سب اگلے لمحے کے منتظر ہوں گے، اب کیا ہوگا؟ سب کے سب اب یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے فائنلی کچھ ایکشن کہا ہے کہ جس کے بعد وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ قاتل کا پتہ لگ جائے گا۔ ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ اس ایکشن سے کیسے قاتل کا پتہ لگ جائے گا، لیکن اب تک موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں مانی ہیں، تو آئیے اب بھی ہم یہ اس بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو سب منتظر ہیں، وہاں پر ذبح شدہ گائے ہیں، وہاں پر مقتول ہے، گائے کا ٹکڑا لیا گیا، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا لیا گیا، مقتول کے جسم پر مارا گیا، ایک عجب منظر پیدا ہو گیا، ایک نیا منظر پیدا ہو گیا۔ چشم فلک نے اس سے پہلے یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ مقتول کا رشتہ دار قاتل کا پتہ مانگ رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ قاتل کا پتہ لگانا ہے تو مقتول کے جسم پر ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مار دو۔ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا اللہ کا نبی ہے۔ سب منتظر ہیں کہ اب کیا ہوگا، حکم پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر گائے کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر مار دیا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک نئے عجب منظر نے جنم لیا، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مقتول زندہ ہو گیا، مقتول زندہ ہو گیا۔ یہ اور ہے، اس مقتول کے تو قاتل کا پتہ کرنا تھا، یہ مقتول زندہ ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اگلا منظر، بنی اسرائیل حیران پر حیران ہوئے جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ کیا منظر جنم دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، مقتول اٹھ کھڑا ہوا، اگلا منظر اور حیران کن، مقتول نے خود بھرے مجمع، خود تمام انسانوں کے سامنے وہ گویا ہوا، خود اس نے کہا، کیا کہا؟ ارے یہ مقتول خود اپنے قاتل کا پتہ بتانے لگا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے تھے کہ گوشت کا ٹکڑا مارو، یہ حکمت تھی کہ یہ مقتول اٹھے گا اور خود بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے، اور مقتول نے بتایا کہ مجھے کس نے مارا ہے، اور اس نے کیا بتایا؟ میرا قاتل کون ہے؟ مقتول نے کہا مجھے کسی اور نے نہیں، میرے اسی سگے بھتیجے نے مارا ہے۔ اب یہ سارا کچھ اتنا حیران کن، کس بھتیجے نے؟ اس بھتیجے نے جو اس کے قتل کے انصاف کے لیے دعائیاں دے رہا تھا، اسی نے مجھے رات کی تاریکی میں قتل کیا تاکہ یہ تمام تر میری دولت پر قبضہ کر سکے۔